أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ سجدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل کی تھی۔ یہ اس سورت کی 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 32ویں سورت ہے۔ اس سورت کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورت دہر پڑھتے، پہلی رکعت میں آپ سورت سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد سورت سجدہ اور سورت ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ہم اپنے اسلاف، اپنے پہلے لوگوں کو ہمیشہ دیکھتے رہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سنن اور نوافل بعد میں ادا کرتے، پہلے ان دونوں صورتوں کو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس سورت کا آغاز بھی 3 لفظوں کے ساتھ کرتے ہیں، الف لام میم۔ اور میں یہ کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، کیونکہ پچھلی کئی صورتوں میں ایسے الفاظ آئے ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ حروف تہجی کے الفاظ میں ہی لفظ ہیں، لیکن ان کا معنی اللہ نے نہیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور راسخ علم والے لوگ اور ہم جیسے طالب علم ان کے پیچھے لگتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی معنی بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس طرح پیچھے سورت یونس سے چل رہا ہے، تنزیل الکتاب تلک آیات الکتاب، اس کی آیت نمبر 2 بھی اللہ رب العزت اسی بات کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہتے ہیں، تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس کی طرف سے نازل کی گئی ہے؟ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ کفار جو تھے مشرکین مکہ، یہ ضد اور عناد میں، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ نبی کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا کہ اس سے پہلے نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی نہ آپ لکھ سکتے تھے، تو اللہ مالک نے یہ کتاب عطا اللہ کی طرف سے ہے، یہ آپ نے خود نہیں لکھی۔
کہا ام یقولون افترا، کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے خود گھڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل هو الحق من ربک، بلکہ حق یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں بنائی۔ یہ گواہی اللہ دیتے ہیں۔ اور کیوں نازل کی آپ کی طرف؟ لتنذر قوما، آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں، ما اتاہم من نذیر من قبلک، اس سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب کے اندر سیدنا اسماعیل بھی نبی ہوئے، ہود بھی ہوئے، شعیب بھی ہوئے، صالح علیہ السلام، یہ سارے حجاز کے اندر ہی ہوئے۔ یعنی سیدنا اسماعیل تو مکہ مکرمہ میں ہی اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ اس لیے کہا کہ دیر ہو گئی ہے، تمہارے اندر کوئی نہیں آیا، یعنی کئی پشتیں گزر گئی، ان کے اندر اللہ کا کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اور یہ ایک بھٹکی ہوئی قوم تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کئی مقام پہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ بڑی ظاہر گمراہی کے اندر تھے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے لِتُنذِرَ، تاکہ تو ڈرائے ایسی قوم کو مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، جن کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں تھے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ وہ ذات پاک ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے۔ کتنی دیر میں بنایا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ کا عرش آسمانوں سے بھی اوپر ہو گیا اور اللہ عرش پہ مستوی ہوئے۔ بعض لوگ اس کا بیٹھنا مانا کرتے ہیں، ہم اللہ کے متعلق کوئی ایسی تمثیل نہیں بیان کرتے جو اس کی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہیں یہ اللہ نے ہمیں بتایا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ اور اہل سنہ کا عقیدہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہیں، ان کا علم ہر جگہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ حاضر ناظر، اللہ حاضر نہیں ہے، اللہ ناظر ہے۔ ہم اللہ کے سامنے سب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ینظر الیک، اللہ تم سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ جھوٹ ہے، یہ گندا اور برا عقیدہ ہے۔ یا ہر چیز میں اللہ ہے، یہ بھی ایک غلیظ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ عرش پہ مستوی ہیں، اور ان کا علم اتنا کامل ہے کہ جس طرح میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا بھی آپ کی بعض چیزیں نہیں دیکھ سکتا، اللہ اس سے بھی زیادہ مجھے اور آپ کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، جس اللہ نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ تمہارا سفارشی۔ اگر اللہ اپنی دوستی کا ہاتھ اٹھا لے تو کائنات میں کوئی دوست نہیں بن سکتا۔ اگر اللہ سفارش نہ کرنی چاہے تو کوئی دوسرا بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ پھر فرمایا یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تدبیر کرتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز میں، وہ مدبر ہے۔
کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی پلاننگ اللہ رب العزت کرتے ہیں، اور ہم جو تدبیر کرتے ہیں وہ ناقص ہے، وہ نہیں چلتی۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اپنے رب کو اس بات پہ پہچانتا ہوں کہ 22.5 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حاکم ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے دم نہیں مارتی، لیکن کہتے ہیں میں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں ہوتا۔ اسی بات کو یعنی میری تدبیر کے ٹوٹنے کا نام ہی یہ ہے کہ میں ایک ذات ہے جس کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یقین جانیے ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی طاقتور سمجھیں، ہماری زندگی میں کئی موقع ایسے آتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کرتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ لیکن جب انسان انتہائی مایوس ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے تو اللہ پھر اسے وہ مقام عطا کر دیتا ہے جس کے لیے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، یا وہ اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کے متعلق وہ بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے ایسی مصیبت سے نکال دیتا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اللہ تدبیر کرتا ہے کائنات کی ہر چیز کی۔ یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے، من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک جو بھی معاملات ہیں ان کی تدبیر اللہ کرتے ہیں۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، اور ہمارے ہر معاملے کو اللہ تک پہنچایا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے دن کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے۔ ان یوم عند ربک کالف سنہ۔ اور ایک معنی یہ کیا جاتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ یہ 1000 سال کا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے پاس اللہ کے ایک دن میں، اور آپ دیکھیں ہماری عمر بہت چھوٹی ہے، کو بہت بھی زندگی جیے تو 50 60 70 80 سال جی لے گا، 100 سال جی لے گا، تو اللہ کے ایک دن میں ہماری تقریباً 30 پشتیں گزر جاتی ہیں۔ 100 سال کے اندر 3 پشتیں گزر جاتی ہیں، اور 1000 سال میں 30 پشتیں گزر جاتی ہیں۔ تو اللہ کے ایک دن میں اتنے معاملے ہوتے ہیں۔ ہم تھوڑے سے دنوں کی تکلیف پہ گھبرا جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے نزدیک آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 1500 سال ہو گیا، 1443 ہے، اللہ کے نزدیک ابھی 1.5 دن ہوا ہے۔ تو اللہ مالک جو ہے وہ اپنی تدبیر اپنے حکم کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کو معاملات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے توقع باندھے رکھیں، اللہ رب العزت ضرور امیدوں کو بھرنے والا ہے۔ اللہ مالک ہم سب کے حالات کو درست فرمائے، اللہ ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کرے، ہر مشکل ہمارے لیے زندگی میں آسان فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک عالم الغیب والشہادہ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے، العزیز وہ غالب ہے، الرحیم وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رحیم و کریم ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ جو لوگ کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی مشکلات کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہماری حاجات ہیں، اے اللہ تو اسے جائز سمجھتا ہے تو اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں، اے اللہ ہماری تجھ سے التجا ہے کہ ان پہ کبھی زوال نہ آئے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔